إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پروگراموں کے سلسلے میں ہم قرآن کریم کے اعجاز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اعجاز کا خلاصہ یا مختصر بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اعجاز کا مطلب ہے کہ ساری مخلوق، سارے انسان، سارے جن اور سارے عربی دان، سارے انگریزی دان، سارے فارسی دان، وہ سارے کے سارے یا کوئی اور زبانیں جاننے والے سارے مل کر بھی اس کتاب کی مثال پیش نہیں کر سکتے، اور یہی اس کا اعجاز ہے. اس سلسلے میں پچھلے پروگرام میں ایک مثال ذکر ہوئی تھی، اور آج کچھ واقعات اور بیان کیے جائیں گے. اور جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کے اعجاز کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے اوپر نظر ڈالی جائے گی. اور قرآن کریم کے اعجاز کو بیان کرنے کا مقصد اس ایمان اور یقین کو پختہ کرنا ہے کہ یہ کتاب واقعی معجزہ ہے، اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں اور اس کتاب کو اللہ کی آخری کتاب سمجھتے ہیں اس وجہ سے معجزہ ہے، یہ نہیں، بلکہ واقعی اس کتاب کی جو خوبیاں ہیں اور اس کی جو صفات ہیں اور اس کے اندر جو احکام ہیں اور اس کا جو الفاظ کا جو اسلوب ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ساری انسانیت قرآن کریم کے نزول سے لے کر آج تک اس کا مقابلہ کرنے کا جو چیلنج ہے اس کو پورا نہیں کر سکی اور نہ آئندہ کر سکے گی. اور یہ بات صرف اگر کوئی مسلمان کہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیونکہ اس کتاب کو مانتا ہے، اور ہر آدمی جس کتاب کو مانتا ہے، جس شخصیت کو مانتا ہے، جس دین کو مانتا ہے، ہمیشہ اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اسی کو حق اور اسی کو اعلیٰ کہتا ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے بارے میں یہی گواہی جو مسلمان کہہ رہا ہے، جو خود قرآن کہہ رہا ہے، یہی گواہی اس کے بدترین دشمن بھی دے رہے ہیں. اس سے بڑی اس کے اعجاز کی دلیل اور کیا ہوگی. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ابو جہل نے قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں سے مل کر اور ان کے درمیان یہ بات کی کہ قرآن کریم کا معاملہ بڑا جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بات نہیں تھی کہ ابو جہل کو پتہ نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے، سب کچھ تھا اس کو پتہ. لیکن اس کے ہاں جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ یہی تھی کہ اگر قرآن کو مانتا ہوں تو اس کے بعد عبداللہ کے یتیم کی بات کو ماننا پڑے گا. بس یہ خوف اس کو کھایا جاتا تھا کہ کہیں میری سرداری میں چلی جائے. اس کے لیے پھر وہ مختلف ہیلے بہانے دائیں بائیں ادھر سے ادھر سے کہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو نیا دین ہے یہ غلط ہے نعوذ باللہ، اور یہ جو نئی کتاب ہے یہ ویسے ہی ہے، اور یہ جو نبی اپنے آپ کو کہتا ہے یہ نبی نہیں ہے. ان ساری باتوں کو ثابت کرنے کے لیے
پھر وہ اپنے طریقے سے سارے کام کرتا تھا۔ تو اس مکر اور چالاکی میں اس نے لوگوں کے درمیان بیٹھا اور کہنے لگا کہ اس کتاب کے بارے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہوگا، تو آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسا آدمی جو شعر کو بھی جانتا ہو، جو کہانت کو بھی جانتا ہو، جو جادو کو بھی جانتا ہو، یہ تین مشہور اس زمانے کے علم ہیں، شعر ہے، کہانت ہے اور اس کے بعد جادو ہے، تو وہ جا کر ان سے بات کرے اور نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے بات کرے اور اس کے بعد ہمیں پھر بتائے کہ یہ کتاب کیا ہے، تاکہ ہم اس کے بارے میں وہ بات ہم مانیں یا سوچیں یا سمجھیں، جو بھی کریں۔ تو گویا یہ ہو رہا ہے کہ کوئی آدمی، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ عدالت میں کوئی کیس چلا جاتا ہے، پر عدالت ایک خاص کمیٹی کہ جی یہ فلاں آدمی بیمار ہے، کہتے ہیں چلیں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائیں کہ وہ اس کے بارے میں ہمیں رپورٹ دے کہ واقعی یہ بیمار ہے یا نہیں۔ کسی بلڈنگ کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ یہ بلڈنگ غیر قانونی ہے، اس میں مواد جو غلط استعمال ہوا ہے، تو عدالت کچھ انجینئروں کو بلا کے ان کی کمیٹی بناتی ہے کہ آپ لوگ جائیں اور اپنے علم کے مطابق اس کے بارے میں ہمیں رپورٹ دیں کہ واقعی یہ درست ہے غلط ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو خصوصی کمیٹیاں بنتی ہیں، تو وہ اس فن کے ماہر لوگ ہوتے ہیں جو اپنی رائے اس کے بارے میں دیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر عدالتیں میں فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں، چونکہ جو ٹیم ہم نے بنائی تھی خاص لوگوں کی اور خاص علم رکھنے والوں کی، انہوں نے ہمیں یہ بتایا، اس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو ابو جہل گویا کہ اسی طرح کی خصوصی کمیٹی بنانے کا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس علم کو جانتے ہوں، جو شعر کو جانتے ہوں، جو کہانت کو جانتے ہوں، جو جادو کو جانتے ہوں، تو ان علوم کو جاننے والے جا کر اس کتاب کے بارے میں بات کریں اور بات کرنے کے بعد ہمیں اس کی رپورٹ دیں کہ کیا اس کتاب کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، یہ جادو سے ملتی جلتی ہے، کہانت سے ملتی جلتی ہے، یا جو ہے وہ شعر سے ملتی جلتی ہے، تاکہ اس کے مطابق ہم سمجھے کہ یہ کتاب کیا ہے۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے یہ کہا، اور عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ قریش مکہ میں بہت بڑا نام ہے۔ عتبہ بن ربیعہ اپنی قوم میں سردار سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان سارے علوم کو اس زمانے کے مطابق وہ جانتا تھا اور بہت اچھا جانتا تھا، بہت سمجھدار آدمی تھا۔ لیکن بات پھر وہ یہ جو پہلے کسی پروگرام میں نے عرض کی تھی کہ صرف جاننے سے کام نہیں چلتا، ماننا ہوتا ہے، ماننے کے بعد اس کو عمل میں لانا ہوتا ہے۔ صرف جاننا اگر کافی ہوتا تو بہت سے لوگوں کی نجات ہو چکی ہوتی، بہت سے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہوتے۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ جی میں اس بارے میں بات کروں گا۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سوالات کا انداز ایسا اپنایا کہ جواب دینے میں آپ کے کسی جواب میں کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، التباس نہ رہے، واضح جواب دینا پڑے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دو ٹوک جواب۔ تو سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ یا محمد انت خیر ام ہاشم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بہتر ہیں یا ہاشم بہتر تھا۔ سیدھا جو ہے دادا کے اوپر پہنچ گیا اور کہا کہ آپ بتاؤ کہ آپ بہتر، ہاشم بہتر۔ دوسرا سوال کہ آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب جو ہے، جو آپ کے دادا ہیں، دوسرے دادا، پہلے دادا، یہ جو ہے وہ یہ بہتر ہے۔ پھر یہ بتاؤ کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ بہتر ہیں۔ تین نسلوں کا نام لیا کہ آپ اپنے والد سے بہتر ہیں، کیا آپ اپنے دادا سے بہتر ہیں، کیا آپ اپنے پردادا سے بہتر ہیں۔ یہ سوال جو ہے عام طور پر اگر اس کو دوسری کیفیت میں دیکھا جائے تو ایک جذباتی سوال ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ بھئی تم اچھے ہو، تمہارا باپ اچھا ہے، تو لامحالہ جیسا بھی آدمی ہوگا وہی نہیں کہہ سکتا کہ میں اچھا ہوں، میرا باپ اچھا ہے۔ یا کوئی کہے کہ تم اچھے ہو، تمہارا دادا اچھا تھا، تو ہر آدمی کہے کہ میرا دادا مجھ سے بہت اچھا تھا۔ لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت کے ساتھ جواب دیا ہے، اور وہ بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی جو ہے نشانی اور دلیل کے طور پہ آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت جواب دیا ہے۔ آگے آ رہا ہے اس کے بارے میں۔
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب اس کا نہ دیا تو وہ کہنے لگا کہ جب یہ ساری بات اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، پردادا کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے، پھر بتائیں کہ آپ ہمارے خداؤں کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ آپ ہمارے خداؤں کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ کیوں کہ آپ کے والد، دادا، پردادا وہ سب اسی دین کے اوپر گزر گئے اور یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی، ان میں سے کسی نے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی تان تشنی نہیں کی، کسی بات کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی، تو آپ جو ہے نا کہاں سے آیا، کون ہوتے ہیں جو آپ اس بارے میں بات کریں؟ یہ سوال بہت مشکل تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے مزید اس بات کو آگے بڑھایا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اس بات کے ذریعے سے، اس دین کی تبلیغ کے ذریعے سے اور اپنی دعوت کے ذریعے سے بڑا بننا چاہتے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا قریش کا جھنڈا جو ہے نا آپ کے لیے بلند کریں گے کہ جی یہ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کو سردار دے دیتے ہیں۔ ایک بات کہ آدمی جو اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس کو سرداری چاہیے، کا سردار اگر بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنی طرف سردار بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ کو کسی عورت سے شادی کرنے کی خواہش ہے اور آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں گرد لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اور فلاں سردار کی بیٹی سے میری شادی ہو جائے، تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قریش کی جس عورت کے اوپر، جس خاتون کے اوپر، جس دوشیزہ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے ہم اس کی شادی آپ سے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر آپ اس سرداری کے، اس دعوت کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے آپ کو بڑا بنا کے اس کے ذریعے دولت کمانا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپس میں مال جمع کریں گے اور آپ کو دیں گے، اور آپ ہم سب سے جو ہے نا غنی اور سب سے زیادہ مالدار ہوں گے۔ اور یہ طریقہ جو ہے وہ عربوں میں رائج تھا کہ جو سردار ہوتا تھا سردار کو ان کے مالوں میں سے حصہ ملتا تھا، جتنے بھی لوگ تجارت کرتے تھے اس کا کوئی فیصد جو اس کا مقرر تھا، وہ فیصد، اتنا فیصد مال جو ہے وہ سردار کے کھاتے میں جاتا تھا، بڑا ہوتا تھا وہ۔ اور اس طرح سے شاید آج بھی جو ہے نا بہت سے علاقوں میں، خود پاکستان کے بعض علاقے جہاں پر سرداری نظام اور یہ چیزیں موجود ہیں، تو وہاں پر اس قبائلی نظام میں اس کے اندر سردار جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بہت ساری اس طرح کی چیزیں لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اس کے سوالات سنے۔ یہاں سے خیر موضوع سے الگ بات ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی آدمی سوال کرے تو اس کے بیچ میں نہ ٹوکا جائے، یہ آداب نبوی میں سے ہے۔ خواہ وہ سوال کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اس کے بیچ میں نہ بولا جائے، اس کو بات کرنے دی جائے۔ جب آدمی بات پوری کرے اس کے بعد پھر اپنی بات کرنا، یہ سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے ایسے واقعات ذکر ہیں جہاں پہ کافروں نے سوالات کیے، جہاں پہ دیہاتیوں نے سوالات کیے، اور جہاں پہ یہود نے سوالات کیے، لیکن کسی جگہ یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بیچ میں ٹوکا ہو، اس کی بات پوری سنی، اگرچہ بات غلط ہو، بات پوری سنی، سننے کے بعد جو ہے آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر عتبہ نے بھی جب بات کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس نے اپنے حساب سے بہت مدلل انداز سے بات کی ہے، اور کرنے کے بعد جب اس نے بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ بھئی عتبہ تمہاری بات پوری ہو گئی یا ایسے آگے بھی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو عتبہ کہنے لگا نہیں، بس میری بات پوری ہو گئی۔ بات جب اس نے کہا میری بات پوری ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے اس کا جواب جو ہے ارشاد فرمایا، اور جواب میں سورہ حامیم کی جو ہے یہ آیات پڑھی۔ حامیم تنزیل الکتاب، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ اور آگے پڑھتے پڑھتے اس کی آیت فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة، یہاں تک پہنچے۔ ان آیات کا ترجمہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے بارے میں بات کی ہے، خود قرآن کریم کی صفات کو بیان کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو قرآن بنایا ہے، عربی زبان میں اس کو اتارا ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، اور اس کو بشیر اور نذیر بنایا ہے، بشیر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنایا ہے۔ فرمایا لیکن اکثر لوگوں نے اس سے منہ موڑا اور جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں وہ۔ اور آگے جو آیت ہے اس کے بارے میں اس میں فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ اب بھی منہ موڑیں تو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، تو پھر آپ ان سے کہیں کہ میں تمہیں
ایک آسمان سے آنے والی بجلی سے ڈراتا ہوں. یہاں تک جب بات ہوئی تو عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ آگے جو ہے نا بات نہ کریں کہ جب یہ سائے قطن کی بات ہو رہی ہے، آسمان سے بجلی گرنے کی بات ہو رہی، تو اگر یہ بجلی آ گئی تو سب تباہ ہو جائیں گے. یہ عتبہ کا ایمان ہے اور اس کی سوچ ہے جو کافر تھا. لیکن آپ دیکھیں صرف اس وجہ سے وہ نبی مان کر نہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ جو ہے نا بولا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، اس لیے جو ہے نا وہ آگے جا کر اس نے جو قوم سے بات کی اس میں اس نے یہ بات واضح طور پہ کہی ہے. تو جب یہ بات ہو گئی تو اس نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا خدا کے لیے بس کریں، اس سے آگے کچھ نہ کریں. اس کو اپنے سارے سوالوں کا جواب مل گیا کہ یہ جو دعوت ہے یہ دعوت کس کے لیے ہے؟ یہ مال کے لیے ہے، یہ پیسے کے لیے ہے، یہ عورت کے لیے ہے، یا سرداری کے لیے نہیں. یہ کس کے لیے؟ بشیر و نذیرا. یہ دعوت بشارت کے لیے ہے اور جو ہے وہ ڈرانے کے لیے ہے. جو مانے گا اس کے لیے بشارت ہے اور اس کے لیے خوشخبری، جو نہیں مانے گا اس کے لیے ڈراوا ہے. جب یہ بات ہو گئی اس کے بعد جو ہے واپس جو ہے جب یہ گیا عتبہ تو وہاں جا کے اپنے گھر کے اندر بالکل جیسے قید ہو جاتا ہے آدمی، قید ہو گیا اور باہر نہیں نکل رہا. تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ عتبہ جو ہے نئے دین میں داخل ہو گیا. تو وفد گیا قریش کا دوبارہ سے عتبہ سے پوچھیں کہ کیا جواب لے کے آیا ہمارے پاس. تو انہوں نے عتبہ سے کہا کہ عتبہ کیا مسئلہ ہے، گھر کے اندر تم جو ہے نا بالکل بند ہو گئے رہ گئے اور باہر نہیں نکلتے، کوئی بات نہیں کرتے، تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے نیا دین قبول کر لیا. اس کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا کہ میں جو ہے نا وہ کیسے جو ہے نا دین قبول کر سکتا ہوں. لیکن ساتھ میں کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں نے ان سے بات کی اور انہوں نے ایسی زبان میں جواب دیا، یہ ہے جو اصل بات جس کے لیے سارا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، کہ ایسی زبان میں جواب دیا، ایسے الفاظ میں جواب دیا کہ جو شعر بھی نہیں ہے، جادو بھی نہیں ہے اور کہانت بھی نہیں. یہ قرآن کو پرکھا جا رہا کہ قرآن کیا ہے، شعر ہے، کہانت ہے، جادو ہے. اس نے کہا کہ شعر بھی نہیں ہے، کہانت بھی نہیں ہے اور جادو بھی نہیں ہے. اور کہنے لگا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم کا، صلہ رحمی کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر جو ہے ان کو خاموش کرایا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں سے تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے. یہ اس کا کہنا تھا. اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو انذرتکم صاعقۃ کے جو الفاظ ہیں اس کے بعد آیت اس نے پوری نہیں کرنے دی کہ اگر یہ جو عذاب آ جائے، کہا کہ اگر انہوں کہتے ہیں کہ عذاب آ گیا تو تمہارے اوپر عذاب آ جاتا. اس وجہ سے جو ہے ان کو روک دیا. تو ناظرین یہاں دیکھیں کہ ایک آدمی جو اپنی قوم کا سردار بھی ہے، جو ان علوم کو جانتا بھی ہے، وہ جا کے بات بھی کرتا ہے اور صرف ایک مجلس میں قرآن کریم کی چند آیات سننے کے بعد اس کا اگر یہ فیصلہ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم سحر نہیں ہے، جادو نہیں ہے، کہانت نہیں ہے، تو اس سے بڑا اعتراف اور کیا ہوگا؟ قرآن کے اعجاز کا اس سے بڑا اعتراف اور کیا ہوگا؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، تو اس کا جواب دیں. زندگی اور موت کا مسئلہ، اس سے کم نہیں. آپ اندازہ لگائیں اس کے بعد پھر جو مارکے ہوئے ہیں، جنگ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، وہ سب اسی وجہ سے ہوئی. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم قرآن کا زبان کا مقابلہ زبان سے نہیں کر سکتے، جب ہم اسلام کی جو فکر ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جواب فکر سے اور سوچ سے نہیں دے سکتے، تو پھر انہوں نے کہا بھائی چلو طاقت استعمال کرو اور ان لوگوں کو طاقت کے ذریعے سے زہر کرو. لیکن قرآن کریم اس زمانے میں بھی ان کے سامنے بھی آفتاب بن کے چمکا، آج بھی چمک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جو ہے وہ اسی طرح سے چمکتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے رو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي.